میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ممتاز اے نیازی ہے. میں پروفیسر آف سرجری ہوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں. آج ہم بات کریں گے بواسیر کی. بواسیر پخانے کے ساتھ ہونے والی چند بیماریوں کو کہا جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اردو لٹریچر میں پخانے کے راستے کے ساتھ ہونے والی تمام بیماریوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہ بواسیر کہتے ہیں. لیکن اصل میں پخانے کے راستے کی جگہ پہ چند ایک بیماریاں ہیں جن میں ایک ہیمورائڈز یا جس کو پائلز بھی کہا جاتا ہے، دوسری فشر، تیسری فسچولا ان اینو، چوتھی پروڈائٹس ان ہائی اور پانچویں کینسر اور چھٹی پخانے کے راستے کے پاس کی ٹی بی ہے. ان کو ہم ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بواسیر کی وہ قسم جس کو کہ ہیمورائڈ کہا جاتا ہے، جو زیادہ کامن ہے اور زیادہ تر ہیمورائڈ کو ہی بواسیر کہا جانا چاہیے اور کہا جاتا تھا، لیکن اب پخانے کے راستے کے ساتھ ہونے والی تمام بیماریوں کے لیے بواسیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہیمورائڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پخانے کے نچلے حصے میں ایک جگہ جس کو کہ اینل کشن کہتے ہیں، وہاں سے ہر پخانے کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ خون آتا ہے. یہ خون تازہ خون ہوتا ہے، جیسے کہ اسی وقت مرغا حلال کیا جائے تو تازہ خون آتا ہے. اور اس خون کے آنے کے ساتھ کسی قسم کا درد نہیں ہوتا. بعض اوقات کافی عرصہ خون آتا رہتا ہے اور اس کے باوجود جسم میں خون کی کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ ہیمورائڈ عام طور پہ جینیٹک بھی ہے کہ خاندان میں چلتی ہے، اور دوسرا غذا میں فائبر کی کمی اور پانی کم پینے سے یہ ہو سکتی ہے. آج کل کی غذا جس میں فائبر کی کمی ہے، مثلا یہ نان اور بیکری کی ڈبل روٹیاں، پیزے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. فائبر عام طور پہ پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. ہیمورائڈ کی 3 ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. ایک ہے کہ جس میں صرف خون آتا ہے، دوسری سٹیج جس میں خون آنے کے ساتھ پخانے کے راستے سے ایک موقع جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے موقع آتے ہیں، لیکن یہ موقع پخانے کے ٹائم پہ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تیسری سٹیج میں خون کے ساتھ موقع بھی آتے ہیں اور یہ موقع باہر ہی رہتے ہیں، مریض کو ہاتھ سے ان کو اندر کرنا پڑتا ہے. اور چوتھی سٹیج میں یہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ سے اندر کرنے کے باوجود بھی وہ اندر نہیں ٹھہرتے بلکہ باہر لٹکتے رہتے ہیں. ہیمورائڈ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے اور اس کا علاج بڑا ہی آسان ہے. پہلی سٹیج میں اس میں ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس سے یہ عمر بھر کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری سٹیج میں اس میں بینڈ لگا دیا جاتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. انجیکشن اور بینڈ لگانا ایک آفس پروسیجر ہے. آفس میں یو جسٹ واک ان ٹو دا آفس آف دا ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر کے کمرے میں آتے ہیں اور ادھر ہی وہ لٹا کے آپ کو انجیکشن یا بینڈ لگا دیتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوتا اور اس میں 2 یا 4 منٹ لگتے ہیں اور ہیمورائڈ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے. البتہ سٹیج 3 جب کہ موقع اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ نہ صرف ہر پخانے کے ساتھ باہر آتے ہیں بلکہ باہر ہی لٹکے رہتے ہیں، اس صورت میں ان موقعوں کو بھی آپریشن کے ساتھ کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں آپریشن کرنا پڑتا ہے. بواسیر کے بعد دوسری بیماری فشر ہے. فشر میں پخانے کے وقت شدید درد ہوتا ہے اور بعض اوقات پخانے کے اوپر ایک خون کی پتلی سی لکیر لگ کے آتی ہے. یہ عام طور پہ یہ بھی فائبر میں کمی کے باعث ہوتا ہے. اگر آپ کی خوراک میں فائبر کم آپ لے رہے ہیں اور پانی بھی بہت کم پی رہے ہیں.
اس میں پخانے کے نیچے والے حصے میں سخت پخانے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا زخم ہو جاتا ہے. اس زخم کے رسپانس میں باڈی اینل اسفنکٹر کا اسپیزم کر دیتی ہے اور اس اسپیزم کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے. اس کے علاج کے لیے عام طور پہ ہم 0.2% GTN پیسٹ اور ہائی فائبر ڈائٹ، ایسی غذا جس میں فائبر کا استعمال زیادہ ہو جیسے سبزیاں، پھل اور فائبر مارکیٹ میں پرسکرائب فارم میں بھی آتا ہے، جس کو آپ چمچے کی صورت میں لے سکتے ہیں. اس صورت میں یہ آرام آ جاتا ہے. اگر اس کے باوجود آرام نہ آئے تو ایک چھوٹا سا آپریشن جس کو کہ لیٹرل اسفنکٹروٹمی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسفنکٹر جو مسلسل اسپیزم میں ہے اس کو ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسپیزم اس کا ریلیز ہو جائے. تیسری بیماری جو پخانے کے راستے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے فسچولا. فسچولا عام طور پہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پخانے کے راستے کے ساتھ بار بار پھوڑے کا بننا اور اس کا پھٹنا اور اس میں سے پیپ کا بہنا ہے. یہ چیز بار بار ہونے کی وجہ سے مریض کافی تکلیف میں رہتا ہے اور اس کے معمولات زندگی بہت متاثر ہوتے ہیں. اس کا علاج بھی بہت سمپل ہے لیکن ہے سرجیکل. اس میں وہ فسچولا ایک ٹریک ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا ٹریک ہے، ایک ٹنل کی طرح ٹریک ہے جس کا ایک راستہ باہر ہے اور ایک راستہ اندر ہے. تو اس میں ایسا ایک کٹ لگانا ہے کہ باہر والے راستے سے اندر والے راستے تک اس کو کھول کے اوپن کر دیا جائے، جو کہ بہرحال ایک آپریشن ہے. اس کے بعد اگلی بیماری جو پخانے کے راستے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے پخانے کی جگہ کا کینسر. اس کینسر میں عام طور پہ قبض ہو سکتی ہے اور خون بھی آ سکتا ہے. پخانے میں یہ اس طرح کا جو خون جو کینسر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ پخانے میں مکس ہو کر آتا ہے. پخانے میں مکس ہو کے آنے کے علاوہ اس میں بلغم یا چربی بھی آ سکتی ہے اور یہ اس کی وجہ سے شدید قسم کی قبض بھی لاحق ہو سکتی ہے، جس میں یہ حد ہو جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ پخانہ نہیں آتا بلکہ ہوا بھی خارج نہیں ہوتی اور بعض اوقات پیٹ بھی پھول جاتا ہے. جب زیادہ ایڈوانس کینسر ہوتا ہے تو مریضوں کو وزن میں کمی اور بھوک میں کمی بھی لاحق ہو جاتی ہے. کینسر کا علاج ایک اسپیشلائز علاج ہے جو کہ بایوپسی کے ساتھ تشخیص کیا جاتا ہے. اس کے لیے سرجن کو دکھانا بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے پخانے کے راستے کے ساتھ ہونے والی چند بیماریوں کا احوال ہے. ایک بیماری پخانے کے راستے کے آس پاس خارش کا ہونا ہے. پخانے کے راستے کے ساتھ خارش کے ہونے کو پرورائٹس اینائی کہا جاتا ہے اور پرورائٹس اینائی کا ٹریٹمنٹ عام طور پہ ماہرین جلد کرتے ہیں جن کو کہ ڈرماٹولوجسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک احوال تھا ان بیماریوں کا جو پخانے کے راستے کے آس پاس ہوتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پخانے کے راستے کے ساتھ آس پاس میں ہونے والی تمام بیماریوں کے لیے آپ کی تشخیص سرجن نے کرنی ہے. تو جب بھی کوئی ایسی چیز لاحق ہو تو فوری طور پہ سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے.